الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية فاقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کے مقدس مہینے میں تراویح پڑھنے اور اس میں قرآن سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام برکات سے ہم تمام لوگوں کو فیضیاب کرے اور ہماری زندگی کا پہیہ جو رمضان میں جس طرح گردش کر رہا تھا پورے سال ویسے ہی گردش کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی عنایات، اس کی توجہات جس طرح سے ہم تمام لوگوں پر رمضان جس مقدس مہینے میں ہیں ایسے ہی پورے سال جاری اور ساری رہیں. حضرات محترم، قرآن کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے. قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، اور قرآن کے علاوہ جو بھی آسمانی کتابیں ہیں یا جو صحیفے ہیں ان سب کا نزول رمضان ہی میں ہوا ہے. تو قرآن کا بہت گہرا تعلق رمضان سے ہے اور رمضان کا بہت گہرا تعلق قرآن سے ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں ہم جب قرآن تراویح میں سنتے ہیں اور ہمارے حفاظ کرام پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سا داعیہ ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے اس تعلق کو زندگی کے آخری لمحات تک باقی رکھے. اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جو حفاظ کرام سناتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور ہم جو سنتے ہیں، یہ سب ایسے ہی ہے یا یہ سب من جانب اللہ ایک منصوبہ کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت؟ وہ کیسے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اگر آپ غور کرو گے تو جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں یا صحیفے تھے وہ سب ایک خاص مدت کے بعد اس میں تغیر و تبدل ہو گیا، تحریف ہو گئی. اور اس زمانے میں تو جو لوگ بولتے ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، ان کے پاس جس زبان میں وہ کتاب نازل ہوئی تھی اس زبان میں ہے ہی نہیں. ترجمہ اس کا وہ بھی بدلا ہوا، کیا کیا کبھی کس زبان میں کبھی کس زبان میں. کوئی ایک جملہ آسمانی کتاب کا صحیح معنوں میں جس زبان میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھی کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے. یہ شرف اور شرف فقط کس کو حاصل ہے؟ قرآن مقدس کو حاصل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. صبح قیامت تک نسل انسانی کے لیے قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور صبح قیامت تک اس کے ایک نقطے زیر زبر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. لاکھ کوشش کرے، ہزار کوشش کرے، کتنے ذرائع اپنا لے، وسائل اپنا لے، اسباب اپنا لے، کچھ نہیں کر سکتا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے. اگر لوگ کر سکتے تو آپ کے بھارت میں جب انگریزوں کا غلبہ ہوا انہوں نے ہزاروں مدرسوں پر بلڈوزر چلوا دیا. خالی دلی میں 1000 مدرسے تھے، اس سے زائد ان پہ کیا چلوا دیا؟ بلڈوزر چلوا دیا. اور آپ دیکھیں گے تو البانیہ میں اور روس میں اور کہاں جو ہے
مدرسے بند ہو گئے، مسجدوں میں تالے پڑ گئے، اور علماء اور حفاظ کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا، وہ سب ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے باوجود ان علاقوں میں بھی قرآن محفوظ رہا۔ بھائی جو لکھا ہمارے ہاتھ میں ہے وہ تو انہوں نے ادھر ادھر کر دیا، لیکن جو ہمارے جو پرکھوں اور بزرگوں کے سینے میں جو قرآن محفوظ تھا، وہ انہوں نے کھیتوں میں رہ کر کے، درزی کی دکانوں پہ رہ کر کے، کارخانوں میں کام کر کے، سلائی بنائی کر کے، کڑھائی کر کے، اپنے ساتھ بچوں کو لگا کر کے اس کو زبانی یاد کراتے رہے، زبانی یاد کراتے رہے۔ چنانچہ ایک واقعہ روس کا واقعہ ہے، خان صاحب وہاں پہنچے، کیونکہ وہ ملک کے جو ہے بطور نمائندہ کے وہاں گئے ہوئے تھے، جمعہ کا دن تھا۔ بھائی انہوں نے کہا تو جمعہ پڑھتا ہے، بھائی ہم جمعہ پڑھیں گے، اور جمعہ مسجد میں ہوتی ہے، گھر میں تو جمعہ ہوتی ہے آفس میں۔ تو کہا بھائی مسجد بتاؤ، کہا مسجد تو یہاں سب بند ہے۔ کہا نہیں کوئی مسجد تو کہاں بند ہے مسجد؟ تو لے کے گئے صاحب، کہا یہ مسجد ہے، بند ہے۔ تو اس کا جو ذمہ دار تھا جس کے ہاتھ میں چابی تھی، اس نے کہا کہ ہم کھول تو دیں گے، لیکن جو ہنگامہ ہوگا یا کچھ ہو، سرزنش ہوگی، گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں کھولو۔ تو انہوں نے کھولا اور اذان دیا اکیلے، اور اکیلے نماز پڑھی، اذان دیا، اذان تو اکیلے دیں گے، لیکن کوئی آیا نہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز انہوں نے پڑھی باقاعدہ اپنے حساب سے مسجد میں۔ جب باہر نکلے تو بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، تو ایک صاحب ان کو اپنے گھر لے گئے چائے پلانے کے لیے۔ تو کہا کہ ہمارے یہ بچہ بھی حافظ ہے، کیا ہے؟ تو ان کے جیب میں قرآن تھا ہمارے، اس کو دیا بچوں کو پڑھنے کے لیے، نہیں پڑھ پایا، کئی جگہ سے کہا نہیں پڑھ پایا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بولتے ہیں حافظ قرآن ہے اور یہ پڑھ بھی نہیں پا رہا ہے دیکھ کر کے۔ تو کہا بات دراصل یہ ہے، قرآن رکھ نہیں سکتے ہیں کتابی شکل میں۔ ہمارے اس بچے نے ساتھ میں کام کرتے ہوئے زبانی یاد کیا ہے، ساتھی نے پڑھا، اس نے یاد کیا، اس نے پڑھا، اس نے یاد کیا، آج چند آیتیں، کل چند آیتیں، پرسوں چند آیتیں، ایسے اس کو پورا قرآن یاد ہے۔ آپ پوچھو اس سے، قرآن اس کے ہاتھ میں مت دو، آپ اس سے پوچھو۔ تو جب انہوں نے اس سے پوچھنا شروع کیا، جہاں پوچھتے آگے پڑھتے جاتا ہوں، تو بہت خوش ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اس کے لیے جو ظاہری اسباب اللہ نے پیدا کر دیا، کیا پیدا کر دیا؟ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ جامعات، یہ دارالعلوم۔ اب اس میں کیا ہے؟ یہ جو حفاظ کرام نکل کے آتے ہیں، ننھے منھے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، پھر وہ حافظ ہو جاتے ہیں، پھر وہ برابر زندگی میں محنت کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے، تاکہ ذہن میں محفوظ رہے، کیا رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ کس کو بنایا؟ مدرسوں کو بنایا، اور ان میں سے کس کو بنایا؟ ان ننھے منھے بچوں کو جو وہاں پہنچ کر کے چٹائی گھستے ہیں، پڑھتے ہیں، دال روٹی کھاتے ہیں، اور وہی بچے بڑے ہو کے بالغ ہو کے ہمیں تراویح میں قرآن سناتے ہیں۔ اب حافظ قرآن جو ہوتا ہے اس کا اللہ کتنا اعزاز کرتا ہے۔ آج ہم لوگ کیا سوچتے ہیں حافظ قرآن کے تعلق سے؟ ذہن میں یہ بات آتی ہے، بعض ہمارے بہت سے لوگ مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، بلا وجہ پوچھتے ہیں۔ بھائی وہ کیا بولتے ہیں، حافظ قرآن کو اجرت دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ ارے بھائی اجرت کسے کہتے معلوم ہے؟ وہ جو حاضری رکھتی ہے نا، جو کڑیا کام کرتا ہے، جو راجگیر کام کرتا ہے، جو بیگاری کام کرتا ہے، اسے اجرت بولتے ہیں۔ جو شام کو دیتے ہیں اس کو، جس کو ہم دہاڑی بولتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ ارے بھائی آپ سے کوئی نہیں بولتا ہے کہ آپ اجرت دو، دہاڑی دو، آپ حاضری دو، آپ مزدوری دو۔ یہ تو قرآن کی توہین ہو جائے گی، حفاظ قرآن کی توہین ہو جائے گی۔ آپ بہت سخت گرفت میں آ جائیں گے اگر اجرت کی، دہاڑی کی، مزدوری کی بات کریں گے کہ یہ ناجائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اس کی بحث ہی نہیں ہے۔ یہاں اکرام کی بات آ رہی ہے۔ اللہ اکرام کرتا ہے، کوئی اکرام کرتا ہے؟ جس طرح اللہ اکرام کرتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے کمزور و ناتواں بندوں کو بنا دے کہ ہم بھی حافظ قرآن کا اکرام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کیسے اکرام کرتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ حافظ کا اکرام کرتا ہے۔ قیامت میں حافظ قرآن سے کیا کہا؟ اقرا، پڑھ، ورتقی، اور چڑھتا جا، اور پڑھ اور چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ہی پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرؤها، تمہارا درجہ، تمہاری منزل، تمہارا مرتبہ وہ آخری آیت ہوگی جو تم پڑھو گے۔ یعنی اس کا اللہ اتنا مقام بلند کرے گا، اتنی اونچی جگہ پر اس کو فائز کرے گا، اتنے اونچے مرتبے پر اس کو فائز، اس کو حافظ قرآن کو۔
یہ اللہ اکرام کر رہا ہے کس کا؟ حافظ قرآن. اور حافظ قرآن کی وجہ سے اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. خالی حافظ قرآن کا اکرام نہیں اور اللہ کر رہا ہے، اعزاز اس کا خالی نہیں بلکہ اس کے والدین کا بھی. اور وہ تاج ایسا ہوگا، ترمذی کی روایت ہے کہ جیسے تمہارے گھر میں سورج آ جائے تو اس کی روشنی کتنی زیادہ تم کو معلوم پڑے گی، وہ تاج اس سے بھی زیادہ روشن ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھو حافظ قرآن کا اللہ کتنا اکرام کر رہا ہے، کتنا اعزاز کر رہا ہے. کاش کہ ہم بھی اکرام اور اعزاز کرنے والے بنتے، بلا وجہ قیل قال میں نہ پڑتے. اس کی وجہ سے اس کے گھرانے کے 10 ایسے لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ وَشَفَّعُهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کی سفارش اس کے گھرانے کے 10 ایسے لوگوں کے سلسلے میں قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو حافظ قرآن کا اعزاز اکرام کیسے اللہ کرا؟ پہلے اس کا اکرام، والدین کا اکرام، پھر گھرانے کے وہ لوگ کہ جن کے نامہ اعمال میں سیاہی ہے، جو جہنم کے حقدار ہے، اللہ اس کی سفارش سے 10 لوگ، ایک تو نہیں 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا. کون اکرام کر رہا ہے؟ یہ اللہ اکرام کر رہا ہے. اب ہم سوچیں گے یار کہ حافظ قرآن کو مل گیا، اس کے ماں باپ کو مل گیا، گھرانے والوں کو مل گیا، تو ہم کو کیا ملا؟ چندہ تو ہم دیتے ہیں، مدرسے نہیں چندہ، مدرسے ہم بھی چندہ دیتے ہیں. ہم سوچ سکتے اس بات کو نا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت، اس کی توجہ، اس کی نوازش بے پایا ہے. انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت اور رحمت اور بخشش کے ذرائع اور اسباب کیسے کیسے اور کہاں کہاں سے پیدا کرتا ہے. ہم کو سمجھ ہونی چاہیے، خالی ہمیں غور کرنا چاہیے. غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد کہ روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے. کس کا؟ بندے کا. یقول الصیام اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار. روزہ کیا کہے گا؟ اللہ ہم نے تو تیرے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے اور جائز طریقے سے خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ تو اے اللہ ہماری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. پھر قرآن کو یقول القرآن، اور قرآن کہ اے ربی انی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک کے رکھا. رات میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، پر تراویح اگر تراویح نہ پڑھتے تو عشاء پڑھ کے فٹافٹ سو جاتے، جیسا کہ طریقہ ہے، جیسا کہ مسلمانوں کا طریقہ ہے جس کو بتا رہا ہوں میں. تو جو لوگ ہڑدنگ مچاتے ہیں اس کی بات الگ ہے، تو اس کو بتاؤ بیچ میں. تو قرآن کیا کہے گا؟ اے ربی انی منعت النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک کے رکھا. فشفعنی فیہ تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اب دیکھو روزہ بھی سفارش کر رہا ہے، قرآن بھی سفارش کر رہا ہے، تو کیا روزہ اور قرآن کی سفارش رد ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سرور کائنات، تاجدار انبیاء، شہنشاہ کونین، خلاصہ کائنات، نور نظر عبداللہ، جگر گوشے آمنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فیشفعان، فیشفعان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کر لے گا. تو حافظ قرآن کا اعزاز خود اللہ اس کا کرتا ہے، اس کے ذریعے پھر والدین کا، پھر کنبے والوں کا، پھر اس کے ذریعے ہم کو بھی مل رہی ہے جنت کی نہیں مل رہی ہے. بھائی قرآن کی جو سفارش اللہ قبول کرے گا، جو ہم تراویح میں 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، تو جو سفارش قبول کر لے گا تو ہم کو نہیں مل رہا ہے. ہم کو بھی تو جب حافظ قرآن کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور جنت میں داخلہ مل رہا ہے. تو میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ میں خالی یہ بتانا چاہتا ہوں بہت زیادہ قیل قال میں نہ پڑیں. ہم اجرت اور مزدوری اور دہاڑی
کے چکر میں نہ پڑیں. ہم یہ خالی سوچیں کہ حافظ قرآن کے طفیل ہمارے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کا اعزاز کر رہا ہے، اس کا اکرام کر رہا ہے. تو ہمیں بھی حفاظ کرام کا اعزاز اور اکرام کرنا چاہیے. اپنی سکت بھر حیثیت بھر حفاظ کرام کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، اور ایسے خوشی مسرت کے موقع میں ان کی جیبوں کو ہمیں بھر دینا چاہیے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سی باتیں سننے میں آتی ہیں بعض دفعہ، تو ہم کو بڑا ذہن صاف رکھنا چاہیے. اس لیے کہ حفاظ کرام کی آمدنی کتنی ہوتی ہے. ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھر میں دودھ جتنے کا آتا ہوگا مہینے میں، اور ناشتہ اتنے کا آتا ہوگا مہینے کا، اتنے اس کے برابر بھی حفاظ کرام کی تنخواہ نہیں ہوتی ہے اگر آپ جوڑنے لگو گے تو. اور لوگ کیا سوچتے ہیں برکت ہوتی ہے معاملوں کے پیسے میں. برکت کا یہ مطلب تھوڑے ہے کہ وہ فاقہ کریں گے، اپاس کریں گے، کپڑے نہیں پہنیں گے، ننگے رہیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کیسے بھی گاڑی چلاتا ہے، لسٹم وسٹم ظاہر نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے گڑگڑاتے نہیں ہیں، روتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے. لیکن ہمارا اللہ نے ہمیں 2 آنکھ دیا ہے، کان بھی دیا. ہمیں بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ حفاظ کرام کی خدمت ہم کس طریقے سے کریں کہ ہمارا بھی نام اعزاز کرنے والوں میں آ جائے، اکرام کرنے والوں میں آ جائے، اور اسی بہانے حفاظ کرام کی خدمت ہو جائے اور وہ بھی آسودہ ہو جائے. سال بھر آسودہ نہ رہ سکیں تو کم سے کم عید تو آسودگی کے ساتھ منا سکیں، ان کے گھر والے بھی، بچے ماں باپ. میں نے باتیں کہہ دی، اگر تلخ لگتی ہو تو معاف کرنا. بعض دفعہ مجبوراً تلخ بات بھی کہی جاتی ہے تاکہ ہمارے دماغ کے دریچے کھلے اور ہمارا بھی نام ان لوگوں میں شمار ہو جائے، ان لوگوں میں شمار ہو جائے. اللہ جن کا اکرام کرتا ہے، جو لوگ اس کا اکرام کر رہے ہیں حفاظ کرام کا، ان لوگوں کے لسٹ میں ہمارا بھی نام آ جائے، جن کے ذریعے سے، جن کے سبب سے ہمارے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو رہا ہے. اور ایک بات عرض کر دوں، آج شب قدر جو کہ طاق راتوں میں ہے، کسی ایک رات کو پکڑ کے ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں اور بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شب قدر کی اہمیت کو بے قدر کر دیا. وجہ کیا ہوئی؟ وہ 15 شعبان جو آتی ہے نا، شب برات، اس میں قبرستان جانا اور کیا کیا کرنا، اللہ دنگا دنیا بھر کا. جبکہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات میں ایک ہی بار قبرستان جانا ثابت ہے، وہ بھی ماں عائشہ اگر آپ کو تلاش کرنے میں جاتی تو معلوم نہ پڑتا کسی کو. وہ تو تلاش کرنے چلی گئی تو معلوم پڑ گیا کہ آپ شب برات میں 15ویں شعبان کی 15ویں رات میں قبرستان گئے تھے. تو ہم نے کیا کر دیا، قبرستان جانے کو ضروری سمجھ لیا. اس کے لیے بائک، گاڑی، رکشہ، کیا کیا سو ہے نہیں. تو ہم نے ساری توجہ وہاں ڈال دی 15 شعبان میں. اور شب قدر جس کے تعلق سے قرآن کی آیت ہے، ابھی حافظ صاحب نے سورت پڑھی تھی، وتر میں بھی وہ سورت کی تلاوت کی، اور تراویح بھی اتفاق سے آئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اس کے تعلق سے ہم غافل ہیں. کیونکہ شب قدر کا مطلب یہ ہے بھائی کہ ہم رات میں اللہ کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، مانگیں، کھڑے رہیں، تسبیح تحلیل میں لگے رہیں، قرآن کی تلاوت میں لگے رہیں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھنے میں لگے رہیں، اپنا دکھ درد اللہ کے سامنے بیان کرنے میں لگے رہیں. تو چونکہ اس میں ہلہ دنگا نہیں کرنا ہے تو ہمارے لوگ کو پتہ نہیں چلتا شب قدر کیا ہے کیا نہیں ہے. نہیں طاق راتوں میں تلاش بھی نہیں کرتے، فکر بھی نہیں کرتے تلاش کرنے کی. یہ بہت افسوس کا مقام ہے. نوجوانوں، ہمارے بڑے بوڑھے بھائیوں، شب قدر کی فکر کیجئے. خود بھی بیوی بچوں کو بتائیے اس کی اہمیت، اپنے لڑکوں کو، بچوں کو، اور خود اس کی قدر کا اہتمام کیجئے. قدر کا اہتمام کیا ہے؟ رات میں گاڑی دوڑانا، بائک دوڑانا نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، رونا، گڑگڑانا.